سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اس سزا پر اب رد عمل کیا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس سزا میں کوئی پریشانی ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رحمان صاحب، بطور پاکستانی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کوئی بھی شخص جو کسی بڑے عہدے پہ ہو اور اس طرح اس کو سزا ملے، چاہے وہ کوئی فورسز کا شخص ہو، جس طرح لیفٹیننٹ جنرل کی عہدے تک ہی پہنچے تھے یا جنرل تھے، اسی طرح کوئی چیف جسٹس ہو، یا کوئی آرمی کے حوالے سے، یا ایئر فورس، یا پولیٹکس میں کوئی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، تو یہ سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں پورے اس نظام پہ کہ کیوں کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز میں انوالو ہوا جس کی قانون میں اجازت نہیں تھی، یا اس نے کچھ ایسا کام کیا۔ لیکن اس پہ دیکھیں، مناسب طرز عمل ہمارے لیے تو یہی ہے کہ یہ چونکہ ادارے کا انٹرنل میٹر ہے، اور پہلے بھی پارٹی کا اس پہ یہی موقف ہے، اور اب بھی یہی موقف ہے کہ پارٹی کا جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آرم فورسز کا انٹرنل میٹر ہے، اس پہ ہمارا کمنٹ مناسب نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل کوئی چیز ہوگی اس پہ پھر بات کریں گے، لیکن اس وقت اٹس ٹو ارلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پہ کوئی زیادہ کوئی پولیٹیکل کامنٹ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال معمولی فیصلہ نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنے بڑے عہدے کا جو آرم فورسز میں ہے اس طرح سزا نہیں دی گئی، یہ ایک پہلی دفعہ شاید اس طرح ہوا ہے، لیکن چونکہ انٹرنل معاملہ ہے تو زیادہ اس پہ لیکن بات ہمارے حکومت لیے تو مناسب نہیں۔ علی محمد خان صاحب، حکومت تو مسلسل اس کا ایک پولیٹیکل کنیکشن اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے اس فیصلے کے؟ حکومت کا اس وقت، رحمان صاحب، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل کرنسی نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں پیسے نہ ہونا، بازار میں ویسے ہی پھرتے رہتے ہیں۔ یو کانٹ بائی اینی تھنگ، آپ کچھ خرید نہیں سکتے۔ آپ کی بدقسمتی سے اس دنیا میں یہی ہے کہ اگر جیب میں پیسے ہیں تو آپ چیز خرید سکتے ہیں۔ تو سیاست کے بازار میں پیسہ جو ہے یا طاقت جو ہے وہ عوام کی سپورٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے، پولیٹیکل کرنسی نہیں ہے، آپ کے پاس ووٹ بینک آپ کا روز بروز ڈپلیٹ ہو رہا ہے، آپ کے پاس نظریے کا فقدان ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے نظریے کو جو ہے وہ زہر پلا کے اس کو ایک سائڈ پہ کر چکے ہیں۔ اس وقت ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ بہت ہی پسپائی کا شکار ہے۔ اس حالت میں پھر آپ کو ادھر ادھر سے سپورٹ چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں تو کچھ کر نہیں سکا، میرا مخالف اس کو کسی طریقے سے گراؤں۔ یہ جو ہماری ٹپیکل مینٹالٹی ہے، ویسے پاکستان میں ہے بھی، ہم کسی کامیاب آدمی کو دیکھ نہیں سکتے، خود تو نیچے پڑے ہوتے ہیں، اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو یہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو ہم کوئی ڈس دیں پولیٹیکلی کسی طریقے سے، یہ میں نہیں سمجھتا ممکن ہے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا، یہ اس ادارے کا انٹرنل میٹر ہے، لیٹ them sort it out۔ انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں تک اس کو پولیٹیکل ایسپیکٹس کی طرف جائیں گے تو نون لیگ والوں کو بس صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس طرف نہ جائیں، کیونکہ پھر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ پھر بات وہ پیچھے 1990-91 میں IGI فنڈنگ کیس اور ساری چیزوں تک جائے گی، تو وہ نہ کریں۔ اچھا، لیکن وہ آج دیکھیں، میں اس حوالے سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آج ایک مطالبہ بار بار کیا جاتا رہا، بلکہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کا تو نام تک جو ہے وہ لیا گیا، تو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اکیلے کام نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ تو یہ جو مطالبہ ہے حکومت کا کہ پھر باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، اس مطالبے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رحمان صاحب، اگر یہ بات ان کے کسی بہت ہی سنجیدہ لیول سے آئے، جیسے مثال کے طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف بات کریں، یا جو ڈپٹی فارم منسٹر ہیں وہ بات کریں، یا گورنمنٹ سرکلز میں صدر مملکت اگر بات کریں، تو اس کو پھر بندہ کہے کہ یار یہ واقعی دے مین اٹ، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے جو جونیئر جو ان کے ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل، انہوں نے کارروائی کا نہیں مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے کیونکہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ نام لے دیا۔ میں آپ میرے سے پوچھ نہیں رہے، میں اتنا مسکرا کیوں رہا ہوں وزیر دفاع کی بات پہ؟ وہ پھر وہ میسج والی بات آ جائے گی۔ جب الیکشن ہارے تھے وہ جلدی سے میسج کر دیتے ہیں کہ منو بچاؤ، میری سیٹ نو بچاؤ۔ وہ عثمان ڈار دی والدہ محترمہ آ کے میں کٹ پہ رہی ہے،
پولیٹیکل کٹ پیری ہے, میرے سے جیت گئی ہے, مجھے دیکھیں میں آن اے ویری سیریس نوٹ پلیز, یہ کوئی اچھا مناسب صحت بخش طرز عمل نہیں ہے کہ ہم سیاست میں اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم پہلے ہی چاہ رہے ہیں کہ جو یہ ملٹری والے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاست سے ان کو دور کریں. تو ان کا اندر ایک فیصلہ آ گیا ہے, لیٹ دم سارٹ اٹ آؤٹ. آپس کی جو ہے نا ایک دوسرے کو فکس کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے نام لینا, فلانے نے یہ کر دیا تھا, فلانے نے وہ جناب پیچھے تک بات جائے گی, ضیاء صاحب تک بات جائے گی, جنرل جیلانی تک بات جائے گی. نہ کریں, اس طرف نہ جائیں. اس حمام میں بدقسمتی سے یہاں بہت سارے لوگ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں سارے وہی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھ گئے ہیں. تو لیٹس فوکس آن پولیٹیکل ایشوز. سیاستدانوں کو اپنا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو وہاں اپنے معاملات وہ حل کرنے دیں, سارٹ آؤٹ کرنے دیں. اور ایک فیصلہ میں نے آج ہماری جو پارلیمنٹری گروپ ہے اس میں نے ایک بات کی بھی, میں یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بات ایسی ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی ہے تو اس لیے اس کو کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ دیکھیں پولیٹیکل فورسز کو سر جوڑ کے ایک نقطے پہ بیٹھنا ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی جیتے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا یوز نہیں کریں گے. اس سے نہ ملک کی بہتری ہے, نہ ان کی بہتری ہے, نہ آپ کی بہتری ہے. آپ اپنا پولیٹیکل معاملہ پولیٹیکل میدان میں حل کریں. اتنی اپنے میچورٹی میں خدارا اب لے آئیں. 75-78 سال اس ملک کو ہو گئے ہیں, جتنے مین سٹیک ہولڈر ہیں سارے 70-75-78 سالوں کے ہیں. میاں صاحب بھی کوئی نوجوان نہیں ہے. خان صاحب خود 70 پلس کے ہیں. زرداری صاحب بھی ماشاءاللہ سے عمر کے ایک بڑے حصے میں ہے. تو یہ اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب از آلسو آئی تھنک ان اپر ایج لمٹ. تو کیا یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ اتنی لمبا عرصہ سیاست میں گزارنے کے بعد اب بھی آپ کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جرنیلوں کا سہارا دینا پڑ رہا؟ خدا کا واسطہ ہے اس سیاست کو آنے والی جنریشنز کے لیے تھوڑا سا پاک کریں آپ کوئی پلیز فور گاڈ سے. کیا اچھا, لیکن اس میں تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کو شامل ہونا چاہیے. وہ آپ نے قومی مشاورتی جو ہے وہ کانفرنس جو ہے وہ اس کے انعقاد کا بھی اعلان کیا ہے. حکومت کو بھی بلا لیتے اس کے اندر, پیپلز پارٹی کو جہاں پر دعوت نامہ شاید ملنے جا رہا ہے تو حکومت کو بھی مدعو کر لیتے. دیکھیں اچھی کوشش ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے جو ایک پریکٹیکل بات تو تب ہی ہوگی جب پاکستانی سیاست کے 5-6 بڑے یا 5 بڑے جو ہیں وہ ایک ہی بار میں کسی ٹائم پہ بیٹھ جائیں پاکستان کے مفاد کے لیے, تب بھی کوئی فیصلہ کن رزلٹ نکلے گا. جب تک وہ نہیں ہوگا میرے آپ کے دوسرے کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی سیاست کو جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس وقت وہ ہیں سب سے زیادہ عمران خان صاحب, میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, بلاول صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, ساتھ میں سراج الحق صاحب یا حافظ نعیم صاحب. یہ جو لوگ ہیں اگر کبھی خوش قسمتی رہی اس ملک کی اور اللہ کری ملک اتنا خوش قسمت ہو کہ جو اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے مفاد میں کبھی یہ بیٹھیں, عمران خان صاحب کی بھی یہ سیری ختم کریں, بس کریں یہ اپنی جو انا کی جنگ ہے یہ اپنے آپ کا جو اندر کا جو ہے لاوا پک رہا ہے بس کریں, اس پہ کوئی صبر کا پانی ڈالیں. اور یہ جب کبھی بیٹھیں گے اور اس کے بعد جب کوئی فیصلے ہوں گے اور اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد ملے اور ونس اینڈ فار آل پاکستان کے لیے 30-40 سال کا ایک فیصلہ کر لیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, ان کو بھی کوئی رول دینا ہے, ان سے بھی بات کر لیں کہ کہاں کہاں آپ کا کردار ہے. لیکن خدا را یہ 5 سال کا ٹرم لے کے 3 سال میں وزیر اعظم چینج, 2.5 سال میں وزیر اعظم چینج, یہ ایکسٹینشنز فلانا, وائی ایکسٹینشنز, وائی کیوں ایک وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر پا رہا, کیوں جو ذمہ دار عہدیدار ہیں ان کو ایکسٹینشنز بھی نہیں پڑ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آئین پہ ملک کو لانا پڑے گا. وزیر اعظم کو 5 سال کا مینڈیٹ ہے, اس کو پورا کرنے دیں اور 5 سال بعد عوام کو فیصلہ جب آپ اس طرف آئیں گے لوگ پرفارمنس پہ ووٹ دیں گے, اس میں بہتری عوام کی ہے. جب پرفارمنس پہ ووٹ پڑے گا, جذباتی نعروں پہ ووٹ نہیں پڑے گا. جس نے کوئی جذباتی نعرہ لگایا ہے, دیکھیں اگر کسی نے روٹی کپڑا مکان کا ہے پیپلز پارٹی, اگر کسی نے ووٹ کو عزت دو کا ہے نون لیگ, یا کسی نے انصاف کا ہے تحریک انصاف, دینے 5 سال پتہ لگ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. جب آپ اس کو وقت نہیں پورا کرنے دیتے, آپ ان کے کشن دے دیتے ہیں ایک جذباتی نعرے کے پیچھے چھپ کے دوبارہ آپ پہ وار کرنے کا. تو پاکستان میں خدارا وزرائے اعظم کو 5 سال کیا ہے, قوموں کی زندگی میں 5 سال ایسے ہے جیسے پلک کا جھپکنا.